حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی 5 اہم نشانیاں ہیں، 5 بڑی نشانیاں ہیں۔ موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں۔ موسیٰ میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی، جب میں جس قوم پہ ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارشیں برستی ہیں تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جب فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ موسیٰ میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی بارشیں بے وقت برستی ہیں۔ سنو موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ بخیلوں کے ہاتھ دے دیتا ہوں۔ جب میں ناراض ہوتا ہوں نا تو دولت بخیلوں کے ہاتھ دے دیتا ہوں، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ جو ہیں یہ اپنی دولت کے اوپر، اپنے پیسوں کے اوپر ایسے سانپ بٹھا دیتے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ وہ پیسہ پڑا پیسے کے مالک خود مر جاتے ہیں، بخیل خود مر جاتے ہیں، پیسہ وہیں پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کے کام آتا ہے نہ ہی تو آخرت کے کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ وہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام نہیں لگاتے۔ موسیٰ جب میں جس قوم پہ ناراض ہوتا ہوں تو ان کا پیسہ بخیلوں کے ہاتھ دے دیتا ہوں۔ اور تیسری نشانی موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نہ اہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نہ اہل لوگ، بے وقوف لوگ، کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہیں۔ جوانو، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، بارشوں کا نظام درہم برہم ہے، زمین تڑپ رہی ہے، کلیاں آسمان کو دیکھ کر رو رہی ہیں۔ آئے انسانوں کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی تڑپا دیا، کلیوں کو بھی تڑپا دیا۔ آج زمین رو رہی ہے، کلیاں آسمان کی طرف دیکھ کر تڑپ رہی ہیں، مولا رحمت کی بارش برسا دے۔ جوانوں، یہ سب کچھ تمہاری اور میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی 5ویں نشانی، اہم نشانی اور سب سے بڑی نشانی، موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے پر میں ناراض ہوتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا، اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ میں جب ناراض ہوتا ہوں تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ میاں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اور سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ دے دیتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں بے وقت بارشیں برساتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت نہ اہلوں کو دے دیتا ہوں، بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ جوانو، آج دیکھ لو، اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج اللہ نے پیسہ بخیلوں کے ہاتھ دے دیا، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیں گے، مگر کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کی مٹھی میں پسینہ آ جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے آ جا میری چوکھٹ پر، مجھے سجدہ کر، تجھے کامیابی ملے گی، تجھے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، تمہیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ حیا علی الفلاح، اے بندے تیری کامیابی تو سجدے میں ہے،
تیری کامیابی تو مسجد میں ہے، تیری کامیابی تو نماز میں ہے۔ اگر میں اپنے نوکر کو 5 دفعہ بلاؤں میرا نوکر نہ آئے تو میں اس سے تنگ آ جاؤں گا، ایک دم کہوں گا ایک دفعہ ہو جا، آج سے تو نوکری سے خارج ہو گیا۔ لیکن میرا اللہ تو ہے، اگر وہ یہ کام کرتا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں تو آج 97% لوگ مسخ ہو چکے ہوتے، فنا ہو چکے ہوتے۔ مجھے بتاؤ کتنا کرم ہے اس کریم رب کا۔ ایک بوڑھا جس کی عمر 80 سال تھی مسجد میں آیا، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، قیام کرنے کا، رکوع سجود کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ امام صاحب نے دیکھا، پوچھ لیا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے۔ بابا جی نے کہا امام صاحب میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا، میں تو ویسے ہی زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں آیا، میں تو زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوا ہوں، زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد کی دہلیز پر میں نے قدم رکھا ہے۔ آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے؟ جی ہاں، اس لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب اس لیے تو مجھے قیام کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، اس لیے تو مجھے رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب نے کہا بابا جی آپ زندگی میں اس کا مطلب ہے پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ جی جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا بابا جی اچھا پھر جمعہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا آج تک نہیں پڑھا۔ امام صاحب نے کہا اچھا پھر عید الفطر عید الاضحیٰ تو پڑھی ہوگی؟ کہا امام صاحب آج تک نہیں پڑھا۔ اچھا پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا آج تک نہیں پڑھا۔ کچھ بھی نہیں کیا، 80 سال کی عمر، 80 سال کی زندگی ضائع کر دی، تباہ و برباد کر دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ آئے کتنا ظرف ہے میرے کریم رب کا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی میرا اللہ کہتا ہے آجا 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 میری چوکھٹ پر آجا آجا، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں۔ اور کبھی تو توبہ کر لے گا، کبھی تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھیں گے۔ میری رحمت تیرے ہاتھوں کی منتظر بیٹھی ہے۔ اے بندے آجا آجا میری چوکھٹ پر جہاں عزت ہی عزت ہے، میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، تجھے عزت ملے گی، تجھے مقام ملے گا۔ جوانو اٹھو نماز پڑھو، اٹھو قیام کرو، اٹھو رکوع کرو۔ آئے کتنا خوف کا عالم تھا میدان کربلا میں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے حسین ابن علی نے کہا ٹھہرو ٹھہرو مجھے نماز پڑھنے دو، ظالموں ٹھہر جاؤ مجھے نماز پڑھنے دو۔ ایک شمر نے کہا چپ کر تیری نماز قبول نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بکواس بند کر اور تیرا بیڑا غرق ہو، اگر آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوتی تو کسی کی نہیں ہوتی۔ آئے آگے پیچھے دائیں بائیں دشمن ہیں، اس خوف وحشت اور دہشت کے عالم کو بیان کرنے کے لیے شبیر قمر بخاری الفاظ کہاں سے لائے؟ الفاظ ختم ہو گئے۔ حسین ابن علی نے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے نے اس حال میں نماز ادا کی، کہا مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، مالک دیکھ آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن ہے، بائیں دشمن ہے، تیری فاطمہ الزہرا کے لال نے تجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا، مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اصغر قربان کر دیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اونو محمد لٹا دیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، مالک یہ بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آئے اس خوف وحشت اور دہشت میں بھی حسین ابن علی نے نماز نہیں چھوڑی۔ آج کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے کتنوں نے نماز چھوڑ دی۔ نادانو تمہیں تو اس بات پر رونا چاہیے تھا کہ آج کتنوں کی نماز برباد ہو گئی، جو دنیا والوں کے سامنے ہار چکے تمہیں ان پر رونا آ رہا ہے، اور جو اللہ کے سامنے ہار گیا ہے اس پر رونا کیوں نہیں آ رہا؟ جوانو اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو پھر نماز کبھی نہ چھوڑنا،
پھر نماز کے ساتھ دوستی لگانا، نماز کے ساتھ یاری لگانا۔